بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تہجد بندوں کی زندگی بدل دیتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی بیماری، پریشانی، تکلیف دور کر کے ان کی زندگی آسان بنا دیجیے اور سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آمین۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں تہجد کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ تہجد کے ذریعے اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے ہر بگڑے ہوئے کاموں کو صحیح فرما دیتا ہے۔ نیند کے وقت میں بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جانا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ دوستو، اللہ کا یہ پسندیدہ عمل پیغمبروں اور اولیاء اللہ کی پہلی پسند رہا ہے۔ رات ڈھلنے کا وقت دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کے ہر بگڑے ہوئے کام کو صحیح فرما دیتا ہے، جیسے کاروبار میں برکت، بیماری سے شفا، بے روزگاری دور، گھر میں سکون و آرام، اور بھی آپ جو چاہیں اللہ وہ عطا کرتا ہے۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کے خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کے خاموشی میں اپنے بندوں کو سن سکوں۔ اگر فوراً تمہارا سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے؟ اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ تہجد کی سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی یہ نصیب ہوتا ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعائیں رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنایا ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں میں قبولیت ہو چکی ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے وہ ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے لگن لگ جاتی ہے۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نماز کی محض نیت کر لینا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھیں گے لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ادھورے قصے تو اللہ نے تہجد کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں تاکہ تم آؤ، اسے مناؤ اور اپنی مرادیں پا جاؤ۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو کبھی زمین والوں نے نہیں دیکھے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے تو پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہوں اور پھر اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو نواز سکوں، کوئی مجھے پکارنے والا ہے کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ نے اس لیے کہا ہے تم سے کہ تم تہجد کی اہمیت جان سکو۔ عموماً تم نماز کے ذریعے اللہ تک جاتے ہو، لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر سوچو اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے چنا ہوگا۔ کوئی تو بات ہے تم میں ایسی جو صرف تمہاری آواز
کو سننے کے لیے دونوں جہانوں کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ صرف تمہیں سن سکے، تاکہ جب تم رو وہ تمہاری بے بسی کوئی نہ دیکھ سکے، تاکہ جب گڑ گڑاؤ تو تمہارے درد کا پردہ رہ سکے۔ وہ اپنے بندوں کی بے پردگی نہیں ہونے دیتا۔ تبھی اس نے تہجد جیسا نماز بنائے اور رات کے تاریکیوں میں اس کا وقت رکھ دیا۔ جب تم اس کی محبت میں اس کا پسندیدہ کام کرنے لگتے ہو تو پھر وہ تمہاری محبت میں تمہارا پسندیدہ کام کرنے لگتا ہے۔ بے شک وہ بار بار رحم کرنے والا ہے اور بار بار اپنے قدرتوں کا جلوہ دکھانے والا ہے۔ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو پھر سوچو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ انہیں کتنے محبوب رکھتا ہوگا۔ ان کی دعاؤں پہ تو اللہ مسکرا کر کن فرماتا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سبوں کو روز تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔